السلام علیکم گائز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آج کی جو یہ ویڈیو ہے، یہ لیکچر ہے، یہ بڑی ٹرکی ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اگر آپ فوکس کریں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہاؤس ورسز ہوم۔ ہاؤس اور ہوم میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، واٹ از ڈفرینس بٹوین ہاؤس اینڈ ہوم، یہ چیز ہم پڑھیں گے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے، ڈفرینٹ اسپیکٹ سے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم ان دو ورڈز کی اوریجن کی بات کرتے ہیں۔ اوریجن کیا ہوتا ہے؟ اوریجن وہ ہوتا ہے جب یہ ورڈز جو ہے ہاؤس اور ہوم، یہ کہاں سے بنے، کون سی لینگویج سے یہ اخذ ہوئے، ڈرائیوڈ ہوئے، اس چیز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے۔ تو جب ہم ہاؤس کی بات کرتے ہیں، ہاؤس یہاں پہ آپ کو شو ہوگا، ہاؤس کی بات کرتے ہیں۔ ہاؤس لفظ نکلا ہے اولڈ انگلش سے، ٹھیک ہے۔ اولڈ انگلش کا ایک لفظ تھا، ایک ورڈ تھا جس کو ہیوز کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ہیوز کہتے تھے۔ یہ ہیوز سے یہ لفظ نکلا ہے، ہیوز سے۔ اب یہ ہیوز خود ایک اور لینگویج سے نکلا ہے جس کو پروٹو جرمینک کہتے ہیں۔ کس سے نکلا ہے؟ پروٹو جرمینک لینگویج کے ایک ورڈ سے نکلا ہے۔ اس ورڈ کو کہتے ہیں ہیوزز۔ اس ورڈ کو کیا کہتے ہیں؟ ہیوزز کہتے ہیں، ہیوزز۔ اب یہ ہیوزز جو خود لفظ ہے، ورڈ ہے، اٹ سیلف ڈرائیوڈ فرام پروٹو انڈو یورپین لینگویج۔ اب یہ پروٹو انڈو یورپین لینگویجز ایسے لینگویجز ہوتے ہیں جو بہت پرانے لینگویج کا جو انسیسٹر ہوتا ہے، اس سے آگے جا کے ڈفرینس لینگویج بنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں پروٹو انڈو یورپین لینگویجز، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہیوزز لفظ ہے، یہ پروٹو انڈو یورپین لینگویج سے نکلا ہے، اور اس لینگویج کا بھی ایک ایسا ورڈ جس کو کیوز کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کیوز، وہاں سے نکلا ہے۔ اور یہ کیوز کی مطلب کیا ہے؟ شیلٹر ہے۔ کیوز کی مطلب کیا ہے؟ شیلٹر ہے۔ کیوز مینز شیلٹر۔ کیوز کی جو لیٹرل میننگ ہے وہ کیا ہے؟ شیلٹر ہے۔ یہ بیسیکلی ہاؤس ورڈ کا اوریجن تھی۔ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ کون کون سے لینگویج سے ہو کے اس سٹیج پہ پہنچا ہے۔ آج کل اس کو ہاؤس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2-3 سٹیجز سے گزر کے ہاؤس بنا ہے، 2-3 لینگویجز سے گزر کے ہاؤس بنا ہے۔ اس میں ایوولوشنز آئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیوز میں کنورٹ ہوا، پھر ہیوزز میں کنورٹ ہوا، پھر کیوز میں کنورٹ ہوا، اور کیوز فائنلی جا کے ہاؤس میں کنورٹ ہوا، اور اس کا میننگ کیا ہے؟ شیلٹر ہے۔ تو یہ تھی ہاؤس کی اوریجن۔ اب ہم ہوم کی اوریجن کی بات کرتے ہیں۔ جو لفظ ہوم ہے نا، ہوم، یہ ہوم ڈرائیوڈ ہوا ہے کہاں سے؟ اولڈ انگلش سے، ٹھیک ہے۔ اب اولڈ انگلش تقریباً 2-3 سینچریز سے اوپر جو ہے، وہ تقریباً 10th سینچری تک جتنی بھی انگلش تھی اس کو اولڈ انگلش کہا جاتا ہے، یا اولڈ پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں مزے کی بات یہ ہے، یہ اولڈ انگلش میں ہیم کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ہیم، HAM، ہیم، ٹھیک ہے۔ ہوم جو ڈرائیو ہوا ہے ہیم سے۔ اب جو یہ ہیم لفظ، یہ اٹ سیلف ڈرائیو ہوا ہے فرام پروٹو جرمینک سے، جرمینک ورڈ، اور اس کو نام دیا کرتے تھے ہیمز۔ اب جو لفظ ہیم ہے، یہ پروٹو جرمینک سے نکلا ہے جس کو ہیمز کہا جاتا تھا، اور اب جو ہیمز ورڈ ہے یہ خود پروٹو انڈو یورپین لینگویج سے نکلا ہے۔ اب پروٹو انڈو یورپین لینگویج میں ہیمز کو کیم کا لفظ دیا گیا ہے۔ کیا لفظ دیا گیا ہے؟ کیم کا لفظ دیا گیا ہے۔ اب یہ جو کیم جو ہے، یہ اٹ سیلف، اس کی جو میننگ، یہ ماڈرن آج کل اسی کیم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب اگر اسکیم کی لیٹرل میننگ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی لیٹرل میننگ یا تو ویلیج ہے اور یا تو ٹاؤن ہے. اس کو آپ ٹاؤن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ ویلیج بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو بھی ہم نے ڈسکس کی یہ سارے کیا تھی؟ اوریجن آف ہاؤس اینڈ اوریجن آف ہوم تھی. ٹھیک ہے، اب اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں فرسٹ جو ہاؤس کی جو آخر میں جا کے جو میننگ بنتی ہے شیلٹر، اور ہوم کی جو میننگ بنتی ہے ویلیج اور ٹاؤن. اب سمبولکلی اگر دیکھا جائے تو شیلٹر کیا ہوتا ہے اور ٹاؤن کیا ہوتا ہے؟ ٹاؤن وہ چیز ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کے پرسنل فیلنگز، آپ کے پرسنل ایموشنز، آپ کی یادیں جڑی رہتی ہے. جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہیں، جس گاؤں میں، جس قصبے میں، وہاں پہ آپ کے اس کے ساتھ چاہے آپ امریکہ جائے، چاہے آپ سوئٹزرلینڈ جائے، دنیا کی ہر جگہ جائے، لیکن اپنی جو ویلیج ہے ٹاؤن کے ساتھ ایک الگ ایک مزہ ہوتا ہے. اس میں الگ ایک فیلنگز ہوتی ہے، ایموشنز ہوتی ہے، بندے کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہوم جو ہے وہ پرسنل فیلنگز ایموشن کا ایک جگہ ہوتی ہے. جبکہ شیلٹر کی جو بات ہے، ہاؤس کی جو لاسٹ میں جا کے شیلٹر بنتا ہے، تو شیلٹر کا مطلب بھی یہ صرف چھپنے کی جگہ ہے، ایک سٹرکچر ہے. ٹھیک ہے، یہ جسٹ فزیکل سٹرکچر ہے، ایک گھر ہے، ڈھانچہ ہے. ٹھیک ہے، فزیکل سٹرکچر ہے. اس کے ساتھ کوئی فیلنگز ایموشنز کا مطلب ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں. نہیں اس طرح ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر میں ایک نیو گھر بنا رہا ہوں، نیو ہاؤس بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اب میں کبھی اس میں گیا نہیں ہوں، شفٹ نہیں ہوا ہوں، وہ تیار کر کے میں نے رکھا ہے، تو اس کے ساتھ میرے کوئی فیلنگز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جسٹ ایک بلڈنگ ہے، فزیکل سٹرکچر کھڑا ہے، بس ڈھانچہ ہے، اس کو ہم ہاؤس کہتے ہیں. یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے، اور آگے جا کے ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ہاؤس اور ہوم میں مزید کیا ڈفرینسز ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے جا کے کیا پڑھیں گے، غور سے پڑھیں گے ہاؤس اور اس میں ڈفرینسز کیا ہے. اچھا، اب ہاؤس اور ہوم میں اگر پارٹس آف اسپیچ کے لحاظ سے بات کیا جائے تو جو لفظ ہاؤس ہے نا، ہاؤس وہ موسٹلی تقریباً 90% یہ جو ہاؤس لفظ ہے وہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے. جتنے بکس میں نے پڑھی ہے یا جتنے لوگوں نے اسٹڈی کی ہے، میں نے جو ریسرچ کیا ہے، اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ہاؤس جو ہے وہ موسٹلی ابو 90% ہمیشہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے. اب اس کے برعکس اگر دیکھا جائے ہوم جو ورڈ ہے وہ مختلف جگہوں پہ ناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے، ایڈورب کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے، اور ورب کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، مور دین ون پارٹس آف اسپیچ کے طور پر استعمال ہوا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں پارٹس آف اسپیچ کے بیس پہ، ان میں ڈفرینسز دیکھتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن. ٹھیک ہے، ایک سچویشن میں ہوم ایز اے ناؤن استعمال ہوتا ہے، دوسرے سینٹینس میں ہوم ایز اے ایڈورب استعمال ہوتا ہے، تیسرا سینٹینس میں ہوم ایز اے ورب استعمال ہوتا ہے. لیکن جب اگر آپ ہاؤس کو دیکھیں گے تو یہ موسٹلی ابو 90% یہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اب نیچے جب آئیں گے ان کی کینوٹیشنز اینڈ ڈینوٹیشنز، دو ورڈز ہوتے ہیں، کینوٹیشنز اینڈ ڈینوٹیشنز. اب یہ کینوٹیشن اور ڈینوٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک کنسپٹ دیا تھا ایک سویش لنگوسٹکس نے. ٹھیک ہے، سوئٹزرلینڈ کا ایک لنگوسٹک تھا جس کا نام ہے فرڈیننڈ ڈے سشور. لنگوسٹک میں جا کے آپ پڑھیں گے اس کا یہ کون تھا. اس کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے لنگوسٹک کی فیلڈ میں، کیونکہ اس نے بہت سے ایسے ورڈ جیسے کنسپٹس دیا تھے. لنگوسٹک فرڈیننڈ ڈے سشور کے بغیر یہ انکمپلیٹ ہے. یہ کنسپٹ دیا تھا فرڈیننڈ ڈے سشور. یہ کون تھا؟ یہ سوئٹزرلینڈ کا سویش ایک رائٹر تھا، لنگوسٹک تھا. لنگوسٹک کے اوپر اس نے بہت بڑا کام کیا تھا، لینگویج کے اوپر. اس لیے اس کو کہتے ہیں فادر آف ماڈرن لنگوسٹک.
اس نے یہ دو کنسیپٹس دیے تھے، کینوٹیشنز اینڈ ڈینوٹیشن. اب کینوٹیشن تو میں نے یہاں پہ مینشن کیا لیکن ڈینوٹیشن میں نے یہاں پہ مینشن نہیں کیا. کینوٹیشن کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کا نام دیتے ہیں اور اس کے پیچھے جو فزیکل سٹرکچر ہوتا ہے، فزیکل آبجیکٹ ہوتا ہے، اس کو کینوٹیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل میں لفظ دیتا ہوں ہاؤس، ٹھیک ہے، ہاؤس کا میں نے لفظ جو ہی دیا اور آپ کے ذہن میں ایک امیج بن گیا کہ ہاؤس اس طرح ہوتا ہے، اس کا ہول آپ کو سٹرکچر بن گیا، اس کو کہتے ہیں کینوٹیشن. جو فزیکل جب آپ ہاؤس جائیں گے دیکھیں گے تو اس کو کینوٹیشن کہتے ہیں. ڈینوٹیشن وہ کہتے ہیں جو ہی میں بات کرتا ہوں ہاؤس اور آپ کے ذہن کے اندر ایک امیج بنتا ہے، آپ کے ذہن کے اندر ایک امیج بنتا ہے، اس کو ہم ڈینوٹیشن کہتے ہیں. اور کینوٹیشن جو ایگزیکٹ فزیکل سٹرکچر آف ہاؤس کو آپ کیا کہیں گے، کینوٹیشن کہیں گے. یہ کنسیپٹ دیا تھا فرڈینینڈ ڈے سوشور نے. اور یہ کینوٹیشن اور ڈینوٹیشن کو ایک اور ٹرم بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے کنسیپٹ، اس کو کہتے ہیں سگنیفائر اینڈ سگنیفائڈ. ٹھیک ہے، یہ کنسیپٹ بھی فرڈینینڈ ڈے سوشور نے دیا تھا. کینوٹیشن، ڈینوٹیشن، سگنیفائر اینڈ سگنیفائڈ یہ دونوں سیم چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، کینوٹیشن کو آپ سگنیفائڈ کہتے ہیں، ڈینوٹیشن کو آپ سگنیفائر کہتے ہیں. سگنیفائر جو ہوتا ہے کنسیپٹ ہوتا ہے اور سگنیفائڈ جو ہوتا ہے وہ فزیکل آبجیکٹ ہوتا ہے. تو اگر اس میننگ کے بنیاد پہ یا ڈیفینیشن کے بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو ہاؤس جو ہے وہ کیا ہے، فزیکل سٹرکچر ہے جس کے ساتھ آپ کی فیلنگز، ایموشنز ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے. وہ کس طرح ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ابھی بھی ریپیٹ کرتا ہوں. فزیکل سٹرکچر کا مطلب یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ نیو ہاؤس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ بالکل پراپر تیار ہے لیکن کبھی آپ اس میں شفٹ نہیں ہوئے تو اس کے ساتھ آپ کے پرسنل اٹیچمنٹ نہیں ہے، پرسنل ایموشنز نہیں ہے، آپ کے اس میں یاداشت نہیں ہے، ٹھیک ہے، میموریز نہیں ہے اس ہاؤس کے ساتھ کیونکہ وہ نیو ہے، وہ آپ نے کبھی جا کے بیٹھے نہیں ہے. وہ ایک جسٹ فزیکل سٹرکچر ہے، ایک ڈھانچہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ہاؤس کہتے ہیں. اب ایز کمپیئر ٹو ہاؤس کے اگر ہوم کو دیکھا جائے، ہوم وہ جگہ ہوتی ہے، وہ اسپیس ہوتی ہے جہاں جس کے ساتھ آپ کی فیلنگز، ایموشنز، یادیں جڑی ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوم ایک کھلی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ نے ٹائم گزارا ہو، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ ہوم کہہ سکتے ہیں. تو بیسک فرق ہاؤس اور ہوم میں یہ تھا. ہوم ہاؤس جو ہے وہ فزیکل سٹرکچر ہوتا ہے، ہوم جو ہے اس کے ساتھ آپ کے پرسنل ایموشنز، فیلنگز اور آپ کی یادیں جڑی رہتی ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب ہاؤس بلڈنگ ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفرنس تھا ہاؤس اور ہوم میں. اب ہم آگے جا کے اس کے مزید کچھ اور چیزیں پڑھتے ہیں پوائنٹ آف لٹریچر کے لحاظ سے یا پوائنٹ آف گرامر کے لحاظ سے، اس میں فرق کیا ہے ہاؤس اور ہوم میں. اب اگر لٹریچر کے بیس پہ دیکھا جائے، اب میں کچھ ریفرنسز دے کے آپ کو بتاؤں گا. ریفرنسز یہ ہے لٹری پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھتے ہیں ہوم اور ہاؤس میں ڈیفرنسز، یا ہوم کس طرح ہاؤس کس طرح فزیکل سٹرکچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور ہوم کس طرح پرسنل ایموشنز یا پرسنل فیلنگز کو شو کرتا ہے. لٹریچر کی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک بڑا رائٹر تھا جس کا نام تھا فرینک بوم. اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا دا وزارڈ آف اوز.